اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہماری سورہ اعراف کی ہم آیت نمبر 189 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ ایک جان سے۔ تو ایک جان سے کا کیا مطلب کہ جو پہلا انسانی جوڑا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، وجعل اور اس نے بنایا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکنا تاکہ وہ سکون حاصل کرے۔ اچھا، لیسکنا کو آپ لوگ ضرور سرکل کریں، کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سورہ بقرہ 187 میں پڑھ آئے ہیں، رائٹ؟ لیسکنا کہ وہ سکون حاصل کرے، یعنی یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں یہ جو صحبت کا ہے، اس میں کیا ہے، ایک تو اولاد جیسی نعمت سے نوازا جاتا ہے اور ایک ہے کہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم سورہ بقرہ 187 میں پڑھ رہے ہیں۔ اس نے بنایا، اس سے جوڑا تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا اس سے، فلما پھر جب، تغشاہا اس نے صحبت کی اس بیوی سے، حملت تو اس نے اٹھایا، حملن حمل اٹھایا، خفیفن ہلکا سا، یعنی جو سٹارٹنگ کا ہوتا ہے اس میں تو خود نہیں پتا ہوتا، اس وقت کیا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے حمل، فمرت پھر وہ اس کو لیے پھرتی ہے، بھی اس حمل کو، فلما سو جب، اثقلت پھر وہ بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ تو وہ دونوں نے دعا کی، ان دونوں نے دعا کی، اللہ سے، ربہما اپنے رب سے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس ڈیوریشن میں جبکہ وہ 9 منتھس ہوتے ہیں اس میں کیا ہے، یہ جو جوڑا ہے یا میاں بیوی کا، وہ دونوں کیا ہے، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، لئن البتہ اگر، آتیتنا تو نے دیا ہمیں، صالحن ایک تندرست بچہ، ٹھیک ہے نا، اس ڈیوریشن میں کتنی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ سے انسان کیا دعا کرتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں دیا تندرست بچہ، لنکونن تو یقیناً ہم ہوں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ فلما آیت نمبر 190، فلما پھر جب، آتاہما اللہ نے دیا انہیں، صالحن ایک تندرست توانا صحت مند بچہ، جعلا تو ان دونوں نے بنا لیے، لہو اس اللہ کے ساتھ، شرکاء شریک بنا لیا، فیما اس میں جو، آتا ہما جو اس نے دیا تھا، یعنی جو اللہ سے اس ڈیوریشن میں تو دعائیں کی، اب جب اللہ نے دے دیا تو پھر کیا، یہ تو اب فلاں دوائی سے ہو گیا، یہ اب فلاں ڈاکٹر سے کر دیا، یہ اب فلاں بزرگ نے دے دیا، یہ تو فلاں کی دعاؤں سے ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ نے انہیں دے دیا تندرست توانا بچہ تو جا دونوں نے بنا لیے، لہو اس اللہ کے، شرکاء شریک ٹھہرا لیا، فیما اس سے جو، آتا ہما جو اس نے دیا تھا انہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک تو اللہ سے دعائیں کی اور جب بچہ آ گیا، بچہ تندرست و توانا ملا اللہ کی طرف سے، تو پھر کیا، پھر شریک ٹھہرا لیا۔ فتعالی پس بلند تر ہے، اللہ اما اس سے جو، یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں، یہ بھی یعنی شرک کی ایک فارم ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جب اولاد جیسی نعمت سے نوازا جاتا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن انسان کیسے، جب مل گئی اولاد تو اس کو پھر دوسروں سے منسوب کر دیا کہ یہ فلاں بزرگ کی دعاؤں سے ہو گیا، یہ فلاں دوائی سے ہو گیا، یہ فلاں کے پاس جانے سے ہو گیا، فلاں یہ جو فلاں اولیاء اللہ سے ان سے ہو گیا، اب یہ انسان شرک میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ شرک کرتے ہیں، جبکہ اللہ پلس بلند تر ہے، اللہ اس سے جو، یشرکون وہ شریک کرتے ہیں۔ 191، ایشرکون کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ماں ان کو جو، لا یخلقون نہیں پیدا کر سکتے، شیئن کچھ بھی، ٹھیک ہے نا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اتنا حصہ کتنا اہم ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو نا اللہ کے سوا، وہ خود اللہ کی مخلوق ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا تم نے جس سے دعائیں مانگی، جس کو پکارا،
تو وہ کیا ہے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہیں وہ طاقت رکھتے، لہم ان مشرکین کی نصرا مدد کرنے میں، وَلَا أَنفُسَهُمْ، نہ ہی وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، ینصرون کہ وہ مدد کریں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے، وہ کہاں سے دوسرے کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا. وَإِنْ، اور اگر، تدعوہم تم بلاؤ انہیں، الی الہدی ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم وہ نہیں پیروی کریں گے تمہاری، ٹھیک ہے نا. اب یہ جتنے معبود بنائے ہوئے تھے انہوں نے، وہ کیا پیروی کریں گے، وہ تو اس پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے. سواء برابر ہے، علیکم تم پر، آخوا دعوتموہم تم بلاؤ ان کو، ام انتم صامتون یا تم خاموش رہنے والے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ تم اللہ کو چھوڑ کے جتنوں کو پکارتے ہو وہ تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو خود مخلوق ہیں، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 194، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، عبادن وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود بندے ہیں. اب یہاں پورا ذہن میں رکھیں، یہ اولیاء اللہ کو پکارنا، بزرگوں کو پکارنا، اور اس کے بعد یہ کفار مکہ جو تھے فرشتوں کو پکارتے تھے ان کا آ جائے گا، ان کے سامنے وہ جو 360 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، عبادن وہ تو خود مخلوق ہے، وہ تو خود بندے ہیں، یعنی فرشتے، دیویاں، بزرگ، اولیاء اللہ، یہ تمام. ام سالکن تم جیسے ہی، جیسے تم مخلوق ہو، فدعوہم سو تم پکارو انہیں، فلیستجیبو تو چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے نا. یہ ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ اگر تم سچے ہو اور تم ان کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو تو ان کو چاہیے کہ تمہیں جواب دیں، ٹھیک ہے نا. اگر تم سچے ہو تو یہ تم جیسوں کو ہی، جن کو تم اس وقت معبود بنا کے پکار رہے ہو، تو ان کو چاہیے کہ یہ تمہاری پکار کا جواب دیں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 195، آلہم، اچھا 195 جو ہے، کیونکہ ہم یہ ابھی مکی دور میں ہے، سورہ اعراف جو ہے یہ مکی ٹائم پیریڈ میں ہے، اور اس میں آپ دیکھیں یہ جو 195 آیت ہے اس کو پہلے یہ ذرا سا سن لیں کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیوتاؤں کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں کہ ان میں کچھ طاقت نہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن کا جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ بھئی تم جن کو پکار رہے ہو ان میں کچھ طاقت نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی، یعنی ان باتوں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں سے ہمارے جو معبود ہیں وہ معاذ اللہ پھر سزا دے دیں گے. یعنی یہ بات ان کو ڈرایا کرتے تھے نبی کریم کو کہ آپ کی باتوں سے اب تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہوں گے تو یہ تو سزا دے دیں گے. تو اس کا جواب میں اب یہ آیت ہے، ٹھیک کلیئر ہو گیا. یعنی کفار مکہ کا یہ جو انہوں نے ڈرایا کرتے تھے کہ بھی آپ کی اس بات سے اب یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اب یہ ہمیں سزا دیں گے، تو یہ اس کا جواب ہے 195 آیت. آلہم کیا ان کے، ارجلن یہ تم نے پیر تو بنا دیے ان کے، کیا ان کے ایسے پیر ہیں، یمشون بہا کہ وہ ان سے چلیں، ام کیا، لہم ان کے، ایدن ایسے ہاتھ ہیں، یبتشون کہ وہ پکڑتے ہیں اسے، بہا ان سے، ٹھیک ہے نا. تم نے پاؤں بھی ان کے بنا لیے ہیں، تم نے ان کے ہاتھ بھی بنائے ہوئے ہیں، تو کیا یہ چلتے ہیں، کیا یہ اپنے ہاتھوں سے کچھ پکڑتے ہیں. ام لہم کیا ان کے، آیون ایسی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا کہ وہ اس سے دیکھتے ہیں. ام لہم کیا ان کے، آذان ایسے کان ہیں، یسمعون بہا کہ وہ سنتے ہیں ان سے. قل ادعو کہہ دیجئے کہ تم بلاؤ، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم پھر کیدونا تم تدبیر کرو میرے خلاف، فلا تنظرون اور نہ تم مجھے مہلت دو. اب یہ پوری ڈسکرائب کر دیا گیا کہ یہ ان کے پاؤں تو تم نے بنا لیے، یہ چل نہیں سکتے، تم نے ان کے ہاتھ بھی بنا لیے، یہ کچھ پکڑ بھی نہیں سکتے، ان کی آنکھیں بھی بنا لی، یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے کان بھی بنا لیے، یہ سن بھی نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے، اب یہ ہوتا ہے نا کہ اب تم میرے خلاف جو چاہے کرنا ہے کر لو نا، تم مجھے مہلت بھی نہ دو. لیکن یہ ڈسکرائب کر دیا گیا کہ جو تمہارا معبود ہے یہ تم نے تو بنا لی ہے لیکن یہ کر کچھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور یہ پچھلی آیت بھی دیکھیں کہ وہ تو خود خاموش ہے، ام انتم صامتون وہ تو خود خاموش ہے، وہ تمہاری پکار کا کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 196، ان ولیہ بلا شبہ میرا کارساز یعنی میرا مددگار، اللہ اللہ ہے، الذی جس نے، نزلہ نازل کی، کتابہ کتاب یعنی یہ آسمانی کتاب، یہ قرآن مجید، یہ وحی جو نازل ہو رہی ہے، بے شک میرا جو مددگار ہے وہی اللہ ہے جس نے نازل کی ہے یہ کتاب، وہو اور وہی ہے، یتولا کارسازی کرتا ہے، صالحین کی، نیکوکاروں کی. 197، والذین اور وہ جنہیں
تدعون تم پکارتے ہو من دونہ اس اللہ کے سوا لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرکم تمہاری مدد کے لیے ولا انفسہم وہ تو اپنی بھی نہیں کر سکتے، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ یہ اپنی کر سکتے ہیں، ینصرون کے وہ مدد کر سکیں، ٹھیک ہے نا، ان کی تو اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ ہی وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا 198 دیکھیں، یہ بہت اہم ہے، آگے دیکھیں وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم بلاؤ انہیں إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف لا يسمعوا تو وہ نہیں سن سکتے، وَتَرَاهُمْ وہ دیکھتے ہیں ان کو ينظرون جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہوں، یعنی آنکھیں تو ایسی بنا لی ہیں کہ گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وہم حالانکہ وہ لا یبصرون یبصرون وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ دیکھیں ایک سمجھانے کا انداز ہے، اس وقت آپ یہ ذہن میں آپ اس چیز کو ویژلائز کیا کریں کہ یہ وہ جو 12-13 سال ہیں مکی دور کے، جبکہ وہ سٹیچوز جو ان کے معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے بارے میں جب یہ آیات آتی تھی تو دیکھیں سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ دیکھو اس بات کو سمجھ جاؤ کہ وہ دیکھنے میں تمہیں لگ رہا ہے، تم نے آنکھیں تو ایسی بنا لی ہیں کہ تمہیں لگ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پورا اب آپ اس کو دیکھیں ویژلائز کیا کریں گے، ایک طرف تو وہ کفار مکہ ہیں جن کے نظر میں وہ معبود ہیں ان کے، اور ان کو سمجھایا ان آیات کے تھرو جا رہا ہے، تو اس پر آپ سوچیں ان کا کیا رسپانس ہوتا، کیا رسپانس ہوگا۔ دیکھیں ان کی ضد سے ہم واقف ہیں، جب ہم سورہ انعام پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضد پہ قائم رہے، وہ جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ کیا تھے، یہ اپنی ضد پہ قائم رہے تھے، اس وقت ان آیات سے ان کو سمجھانے کے بعد ان کا رسپانس کیسا ہوگا۔ اب دیکھیں آیت نمبر 199، خذ العفو اختیار کیجئے درگزر کو، یعنی کہ جب یہ آیات اتری ہوں گی اور اس وقت ان کا کیا رویہ ہوگا، کیا رسپانس ہوگا، تو اس وقت کیا ہے، اب اس بات کو جیسے اب مخالفت کتنی ہوئی ہوگی، ہم سیرت سے واقف ہے نا کہ مخالفت تو کتنی شدید تھی، اس مخالفت میں کیا ہے، خذ العفو کیا کہا جا رہا ہے کہ اب آپ تو دائی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ تو پیغام اللہ کا پہنچا رہے ہیں، اختیار کیجئے عفو ولم کیسا، درگزر کر دیجئے اس بات کو، ٹھیک ہے، اب ان کی مخالفت جیسی بھی ہے، شدید ہے، اس کو درگزر کر دیجئے، ٹھیک ہے نا، وامر بالعرف اور حکم دیجئے نیک کام کا، یعنی اپنی بات جو ہے وہ جاری رکھیے، یعنی اس آیت میں دائی کے لیے کیا آتا ہے، نمبر 1 اس معاملے کو درگزر کر دیجئے جو ان کی مخالفت ہے، جو ان کی شدید مخالفت ہے اور جو ان کا رویہ ہے، بلکہ آپ کیا کریں، وامر بالعرف اس نیک حکم کا حکم دیتے رہیں آپ، اور تیسرا کیا ہے، وَعَارِضْ اور اعراض کیجئے عن الجاہلین جاہلوں سے۔ اچھا جاہل پھر ذہن میں رکھیں، ہم اردو لینگویج میں یہ لغت میں جاہل آتا ہے ان پڑھ کا، جو عربک ٹرم میں جو جاہل ہے وہاں ڈاکٹر سرار کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے جذباتی آدمی، یعنی ایک دم غصے میں آ جانے والا، جیسے ابو جہل جو تھا وہ جذباتی آدمی تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس طرح کے یہ جذباتی لوگ ہیں ان سے پھر اعراض کر دیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے، یعنی آپ کا کام تھا سمجھانا، آپ ان کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے، بات ان کو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اتمام حجت کہتے ہیں اس کو کہ بات ان کو پوری سمجھ آ گئی ہے، اب آپ درگزر کر دیجئے، اپنے کام کو جاری رکھیے، نیک بات کا حکم دیتے رہیے، اور ان جاہلوں سے اعراض کر دیجئے، یہ جو جذباتی ہیں جو مشتعل ہو رہے ہیں ان سے اعراض کر لیجئے، ٹھیک ہے، تو جاہل کا مطلب جذباتی آدمی، جذباتی جو ہے رویہ۔ آیت نمبر 200 آ گئی 200، وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ ابھارے آپ کو من الشیطانی شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ فاستعذ باللہ تو کیا کیجئے، فوراً اللہ سے پناہ مانگیے، فوراً اللہ سے پناہ مانگیے، انہو یقیناً وہ سمیع علیم خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب اس رویے پہ دیکھیں غصہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب دائی کے لیے کیا ہے کہ ان حالات میں ایسے رویے سے، اب یہ جو اس وقت ہے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں دائی کے لیے کیا ہے کہ اگر غصے کی کوئی شکل آ بھی جاتی ہے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لے، فوراً شیطان سے پناہ مانگے، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 201، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے، ان الذین اتقوا وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا جب مسہم پہنچتا ہے انہیں طائف کوئی وسوسہ من الشیطانی شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے، تذکروا تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاذا هم مبصرون وہ پھر ناگہاں وہ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھ آئی آپ کو، یعنی کہ ایک جو ایمان والا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جیسی شیطان کسی بھی قسم کا وسوسہ ڈالے، یعنی کسی کی بارے میں دل میں برائی ڈال دے، کوئی جھوٹ، کوئی غیبت، کوئی حسد، کوئی غصہ آ جائے تو کیا ہے وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہے
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ فوراً سمجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ جو آیت نمبر 200 اور 201 میں نے پڑھی ہے، اس پہ حدیث ہے، وہ آپ لوگ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے 6307، رائٹ 6307۔ کیوں ہے کہ یہ دونوں آیتیں اس طرح کہ یہ جو شیطانی وسوسہ آ جاتے ہیں نا، اس سے دیکھیں کہا تو آ تو یہی رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے اب ہم امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی وسوسے آئے تو فوراً بچو، فوراً چوکنے ہو جاؤ، فوراً سوجھ بوجھ والے بن جاؤ، ٹھیک ہے نا، یعنی جذبات میں آ کے غصے کا اظہار نہیں کرو، بلکہ فوراً اعوذ باللہ پڑھے، شیطان سے اس کا اللہ سے پناہ مانگیں، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کا توڑ پھر کیا ہے کہ زیادہ زیادہ اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 202 202 وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان شیاطین کے بھائی، اب یہ جو پورا گروپ ہے یہ شیطانوں کا، یمدونہم، وہ کھینچتے ہیں انہیں، فی الغی، کیسے، گمراہی کی طرف، ثم لا یقصرون، پھر وہ اس میں کمی نہیں کرتے۔ کیسے، یعنی کہ جب دیکھیں یہ ایک فارمولہ ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتے رہتے ہیں، ہم ذکر میں مشغول رہتے ہیں تو ہم سیف رہتے ہیں۔ جہاں ہم نے نافرمانی کی تو وہاں شیطان کا ہم شکار بن جاتے ہیں، اور وہ ہمیں گمراہی تک پہنچا کے ہی پھر وہ دم لیتا ہے، پھر وہ ہمارے انجام تک بھی لے جاتا ہے انسان کو۔ تو شیطان اور اس کے بھائی یعنی یہ جو گروپ ہے یہ کیا کرتا ہے، کھینچتے ہیں انہیں گمراہی میں، پھر وہ کمی نہیں کرتے اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شکار ہاتھ آ گیا نا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے خود لاپرواہی کی، خود شیطان کا ساتھی بنا، پھر اس نے کیا کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے دور رہا، اس کتاب سے دور رہا، پھر کیا ہے، وہ شیطان کے گروپ، شیطان کا جو لیڈر ہے، پھر شیطان کے جو گروپ ہے، پھر وہ بڑی آسان ہے اس کے لیے کہ اب وہ شکار ہاتھ آ گیا، اب وہ اسے گمراہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ آیت نمبر 203 اور عزت، جب لم تاتہم، نہیں آتے آپ کے پاس، بھی آیاتین، کوئی نشانی، جب آپ یعنی نہیں لاتے، اب یہ پھر وہی مکی دور سورہ انعام ذہن میں رکھیں کہ جب نہیں آپ لاتے ان کے پاس بھی آیاتین، کوئی نشانی، قالو، تو وہ کہتے ہیں لو لجتبیتہا، کیوں نہیں آپ خود بنا لیں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا اعتراض ہے کہ پہلے معجزات دکھاؤ، اچھا تم اللہ کے رسول ہو بھئی، آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں تو خود ہی کر لیں، خود ہی لے آئیں۔ یہ وہ والی بات ہے کہ اب وہ چاہتے تھے نئے نئے معجزات، ان کے مطالبات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھی یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، تو آپ کے کہاں ہے، نہیں تو خود ہی بنا لیں، یعنی یہ بات ہے کہ خود ہی بنا لیں آپ۔ تو یہ کیا ہے، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، اگر آپ لوگوں کے کہیں آتا ہوگا نا ذہن میں کہ بھی آخر یہ کفار مکہ کی ہم نے پوری سورہ انعام پڑھی ہے، سورہ اعراف اینڈ ہونے والی ہے، کہ بھی آخر ان کے کیا معجزات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے معجزات کا ذکر جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں کی ہے، یعنی ہم جب سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے نا، اس کا 10واں رکوع ہے، تو اس میں پھر یہ کفار مکہ کے معجزات کی لسٹ آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تک تو ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ بھی یہ مطالبات چاہتے تھے، یہ معجزات چاہتے تھے۔ اچھا سورہ اعراف میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ 203 آیت میں کہ خود ہی بنا لو، بھئی اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہو تو خود ہی لے آؤ، تو یہ اس طرح سے ہے۔ قل، اب کہا جا رہا ہے قل، کہہ دیجئے، انما اتبع، میں تو پیروی کرتا ہوں صرف ماں، اس چیز کی جو یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، ایک خوبصورت سی بات کی میں تو وہ کر رہا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ ہاذا، یہ، بصائر، یہ روشن دلائل ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا 203 آیت، یہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ دیکھیں ان کے معجزات پہ جواب کیا دیا جا رہا ہے، جواب اتنا خوبصورت ہے کہ میں تو پیروی کر رہا ہوں صرف اس قرآن کی۔ اب یہ قرآن کیوں کہا جا رہا ہے، یہ قرآن اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآن تا قیامت معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ یہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ خود قرآن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک، اب آپ کو یہ پتا ہے نا کہ قوم بھی امی ہے، نبی بھی امی ہے، یعنی بالکل ان پڑھ، یعنی ایک امی کی زبان سے جاری کیا ہوا یہ قرآن، ایک ایسا شخص جو کہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، تو سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے کہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کیا جانا اس قرآن کا، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اچھا پھر دیکھیں، ھذا بصائر، اس میں روشن دلائل ہیں، یہ ہیں تمہارے رب کی طرف سے ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔
تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے اس لحاظ سے کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہی ہے، اور اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو اس پہ پھر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شرط کیا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں. آیت نمبر 204، آیت نمبر 204، وَإِذَا، اور جب قُرِئَ پڑھا جائے قرآن فَاسْتَمِعُوا، تو اسے توجہ سے سنو، اسے غور سے سنو، اسے کان لگا کر سنو، لہو اس کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم پر ترحمون، رحم کیے جاؤ. یہاں دو اہم نقطے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں. اچھا، پہلا جو ہے یہاں مفسرین کی رائے میں وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں آیا ہے فَاسْتَمِعُوا، یعنی اسے غور سے سنو، اسے توجہ سے سنو. اچھا، تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے مقامات پر بلند آواز سے تلاوت نہ کرے جہاں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں لوگ تلاوت کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو گناہ تلاوت کرنے والے پر ہی ہوگا. رائٹ، یہ آیت کلیئر ہو گئی کہ بھئی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے تو اسے غور سے اور توجہ سے سنا جائے، اور اگر ایسی جگہ پہ کی جائے جہاں لوگ نہیں سن رہے تو وہاں تلاوت کرنے والے پہ گناہ آتا ہے. پہلی بات کلیئر ہو گئی. دوسرا اہم نقطہ، کیونکہ یہ مکی دور کی صورت ہے، کفار مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن کی آواز سنتے ہی جو شور و غل کرتے ہو اور شور برپا کرتے ہو تاکہ نہ تم سنو نہ دوسرا سنے، تو اس روش کو اب چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور اس کو غور سے سنو. کیا عجب کہ اس کی تعلیم سے واقف ہو جانے کے بعد تم خود بھی اس کی رحمت کے حصے دار بن جاؤ، جو یہ نصیب ہوا ہے ایمان والوں کو. دیکھیں اسی دور میں ایمان والے بھی تو تھے نا، انہوں نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے نا. آج وہ سابقون الاولون ہے، یہ ذہن میں رکھا کرے. مکی دور کے جو ایمان والے لوگ ہیں، یہ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تمام جو ہے یہ عشرہ مبشرہ، یہ سابقون الاولون کہلائے گئے تھے. تو یہ کہا جا رہا ہے کفار مکہ کو کہ اس کو غور سے سنو، کیوں اس کو اس طرح سے کر رہے ہو، اور ممکن ہے کہ تم اس کی رحمت کے حصے دار بنو جیسے کہ یہ نصیب ہوا ہے ایمان والوں کو، ٹھیک ہے. اچھا، آیت نمبر 105 آ گئی. وَذْكُرْ، یاد کیجئے، ربا کا، اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے جی میں، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے. رائٹ، یہ ابھی ہم نے سورہ اعراف 55 میں پڑھا ہے، اسی سورہ اعراف میں 55 میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ شور شرابے والی اس طرح کی دعائیں پکارنا ناپسندیدہ ہے، بلکہ اپنے جی میں عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے پکارو اپنے اللہ کو. وَدُونَ الْجَهْرِ، اور ایسی آواز سے کم پکارو، من القولی، کم پکارو بات کرنے سے، اور بالغدو والآصالی، کیسے اللہ کو یاد کرو، جی میں یاد کرو، عاجزی سے کرو، ڈرتے ہوئے کرو، صبح میں کرو، شام میں کرو، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو. وَلَا تَكُنْ، کہ نہ ہوں آپ، من الغافلین، یعنی آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں. یہ وہی والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم امت کو کہا جا رہا ہے. اچھا، غافل کا کیا مطلب ہو گیا؟ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت آیت ہے 205 کہ یہ آج اب ہم اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہیں، جتنا یہ اس وقت فساد ہو چکا ہے نا، اس کا ریزن یہ آیت ہی ہے، اس کا ریزن یہ آیت اس کا جواب ہے کہ ہم نے نہ اللہ کو، ہم صبح بھولے، ہم شام بھولے، ہم دنیا میں پڑ گئے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے. تو آج جتنی فساد کی شکل ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آج کا انسان، آج کی امت، آج کا مسلمان وہ بھول گیا ہے. وہ کیا بھولا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کہیں آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں؟ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ریمائنڈر ملتا ہے کہ ہمیں اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، عبد ہے نا، ہم بندے ہیں، ہمارے لیے عبد آتا ہے نا، اللہ کے ہم غلام ہیں، سرونٹس نہیں ہیں ہم. دیکھیں یہ غلام اور سرونٹ میں فرق ہوتا ہے، غلام اور نوکری کرنے والا، ایک نوکر اور غلام میں فرق ہوتا ہے، ایک سرونٹ اور ایک اس میں سلیو میں فرق ہوتا ہے. سرونٹ ہوتا ہے سروس، آپ نے ایک جگہ جوائن کی، آپ نے سروس کی، آپ 5-4 گھنٹے آپ پابند ہیں، اس کے بعد آپ آزاد ہیں. غلام نہیں آزاد ہوتا، غلام 24 گھنٹے بالکل اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے. تو ہمیں قرآن سے پتا چلا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، یعنی ہماری 24 گھنٹے کی ہے، ہماری کوئی یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے بھول جاؤ کر لو، نہیں، 24 گھنٹے ہم اللہ کے غلام میں سے ہیں. پھر یہ دنیا جس میں ہم بھیجے گئے، یہ تو دارالامتحان ہے، یہ تو آزمائش کی جگہ. یہاں میرا ہر جو چیز جو مجھے فیس کرنی ہے وہ میرا ٹیسٹ ہے.
کہ آیا ابھی غصہ آیا نہیں آیا اس کو پیشنس سے سالو کیا یا آیا اس میں پیشنس آؤٹ ہو گیا. یعنی پورے ٹائم یہ جو 24 گھنٹے ہم گزار رہے ہیں یہ ٹوٹل ہم امتحانات میں ہوتے ہیں. یعنی یہ دنیا آزمائش ہے, یہ دارالامتحان ہے, اسی کا ہی رزلٹ آخرت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر کیا ہے کہ ایک دن آنا ہے جب میں نے اپنے تمام اعمال کا حساب اپنے اللہ کو دینا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں کہا گیا کہ صبح پکارو شام پکارو, لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, جب ہم اذکار پڑھتے ہیں, جب ہم صبح شام اللہ کو یاد رکھتے ہیں, تو یہ پھر ہمیں ریمائنڈر ملتا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو بتائی جا رہی ہے کہ کہیں آپ غافل نہ ہو جائے. اور انسان غافل ہو جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے, وہ اللہ کا غلام ہے, دنیا دارالامتحان ہے, اور آخرت جو ہے وہ اس کی اصل کامیابی ہے. اصل مقصد کیا ہے آخرت کی کامیابی, کہ میں نے اپنے تمام اعمال کا حساب اللہ کو دینا ہے. آیت نمبر 206 ہے, یہاں آپ لوگ سب غور سے پڑھیں. یہ ہمارا ابھی پہلا سجدہ آئے گا قرآن کا, اور اس میں ڈیوریشن میں ہم لوگ جیسے ہی میں پڑھوں گی تو سب نے تلاوت کرنا, اس کے بعد ہم کنٹینیو کر لیں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 206 یہ قرآن کا پہلا سجدہ ہے. ان الذین, بے شک وہ فرشتے, بے شک وہ عند ربک, آپ کے رب کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا. اس آیت کو دیکھیں, بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں, لا یستکبرون, وہ تو تکبر نہیں کرتے, عن عبادتہ, اس کی عبادت سے, وَيُسَبِّحُونَهُ, وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی, وَلَهُ, اور اسی کو, يَسْجُدُونَ, وہ سجدہ کرتے ہیں. یہاں یہ آیت تلاوت سجدہ ہے, اور یہ آپ لوگ سجدہ کریں پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. چلیں اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ سجدہ ابھی 14 کل مقامات ہیں قرآن کے جس میں کہ یہ سجدہ آئے گا, جس میں آج ہم نے پہلا کیا, اور یہ اسی لیے میں نے حدیث لگائی ہے کہ آپ اس کو, یہ مسلم کی حدیث ہے 244, کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب ابن آدم, ٹھیک ہے, ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کرتا ہے اور اس پہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے, ہائے اس کی ہلاکت, ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا, اس نے سجدہ کیا, اس کے لیے جنت ہے, اور مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے انکار کیا, بس میرے لیے آگ ہے. تو یہ بہت اہم ہے, یہ سنت ہے, اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے کہ جیسے ہی پڑھیں اس کو جس حالت میں ہے آپ فوراً اس میں سجدہ کریں. اچھا اس آیت کا ایکسپلینیشن تھوڑا سا بھی رہتا ہے. یہ جو میں نے آیت نمبر 206 پڑھی ہے لاسٹ ہے, کیونکہ یہاں فرشتوں کا ذکر آیا ہے کہ بے شک وہ فرشتے ہیں جو آپ کے رب کے پاس ہیں, اور وہ نہیں تکبر کرتے, وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ لوگ غور سے دیکھیں کہ انسانوں کو اب یہ حکم آ رہا ہے نا ذکر کا, جیسے بھی آیا کہ اللہ کو شام یاد کرو, انسانوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس میں معاذ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ نمبر 1, اللہ تعالیٰ, فرشتے جن کا ذکر آیا وہ ہر وقت مشغول ہیں, وہ ہر وقت, یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. پھر جو اہم نقطہ ہے ہم انسانوں کے لیے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ذکر کرو, اس میں خود انسانوں کا ہی فائدہ ہے. یعنی یہ آج کیا ہوا ذکر دیکھیں ہماری آخرت میں کام آئے گا. جب یہ ذکر دل میں سما جاتا ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے انسان. پھر یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں نا, جو ہم سے جرائم ہو جاتے ہیں, یہ ہم اس سے بچ جاتے ہیں. تو اس لیے اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ صبح کرو شام کرو. کرنے کو تو ٹھیک ہے, فرشتے بھی ہیں, فرشتے بھی جو کہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, لیکن ہم انسان جب کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے نا, ہم نے بار بار سورہ اعراف میں پڑھا ہے, تو اس سے کیا ہے یہ ذکر دل کے اندر سما جاتا ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے, ہم گناہوں سے بچتے ہیں. یہاں ہماری آج سورت کمپلیٹ ہوتی ہے سورہ اعراف. اچھا اب سورہ اعراف میں جو سب سے اہم نقطہ ہے نا وہ دائی کے کام آتے ہیں. دائی کے کام بہت ضروری ہیں, کیونکہ دیکھیں اس پوری یہ جو اس وقت 7.8 ارب آبادی ہے, پاپولیشن ہے دنیا کی, اس میں جو ہم امت ہیں اس وقت 1.8 بلین لکھا ہوا ہے اس میں انٹرنیٹ پہ نا, تو ان پہ بہت ذمہ داری ہے. دیکھیں پہلے تو ہم انسان ہیں, انسان کلائمیکس آف دا کریشن ہے, اس کے بعد آپ اور میں جن کو مسلمان گھروں میں پیدا کیا گیا ہے, تو ان کی ذمہ داریاں عام انسانوں سے پھر زیادہ ہیں, اور اسی ذمہ داری کا مجھ سے پوچھا جائے گا
اسی ذمہ داری کا مجھے اور آپ سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا بھائی بینک بیلنس کتنا بنایا, گھر کتنے بنائے, کپڑے کتنے بنائے, یہ ہم لوگ اس کاموں میں پڑ گئے نا, یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ تو فیول ہے زندگی گزارنے کا, اس کو ایز اے فیول لینا ہے کہ بھائی اب میں زندہ ہوں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ریکوائرمنٹس دیے ہیں, مجھے ان کو اپنی ضرورت کے مطابق کرنا ہے. آپ اور میں کیونکہ امت محمدیہ میں سے ہیں, امت محمدیہ کو یہ پیغام آگے پہنچانا ہے. کلیئر؟ کیوں پہنچانا ہے؟ کیونکہ پہلے یہ کام انبیاء کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب آخری نبی خاتم النبیین بھیجے تو یہ کام امت کے سپرد کر دیا گیا. یعنی اس وقت جو 1.8 بلین ہے وہ یہ بات آگے پہنچائیں. اب وہی والی بات جہاں جھجک آ جاتی ہے کہ آگے کیسے پہنچائیں, تو یہ سارے پوائنٹ مجھے قرآن سے ہی ملتے ہیں, تو ہم یہ قرآن کے پوائنٹس الگ کر لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گائیڈ لائن میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ پہنچانا کیسے ہے. تو یہ یہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پچھلے بھی ریوائز ہو جائیں گے اور آج آراف والے بھی ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو آپ ایز اے انسان ضرور دیکھا کریں کہ ہم جو کلائمیکس آف دا کریشن ہے, ہم مسجود ملائک ہیں. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے کارکن ہیں, جو اس وقت اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے جن کی ڈیوٹیز دی ہوئی ہے, وہ فرشتے ہیں جنہوں نے انسان کو سجدہ کیا ہوا ہے. تو ہم مسجود ملائک ہیں, یعنی کہ بقرہ 34 آیت. پھر آپ اور میں کون ہے؟ امت وسطیٰ میں سے ہیں, یعنی بقرہ 143. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہترین امت میں سے ہو. یعنی کہ حشر کے دن جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا, تو اس میں یہ جو ہم جن گھروں میں آج پیدا ہوئے, ہم جو امت محمدیہ کے لوگ ہیں, جو مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے ہیں, ہم بہترین امت میں سے ہیں. یعنی ہمیں کہا گیا ہے تم بہترین امت ہو. تو دیکھیں جس کے درجے زیادہ ہیں پھر اس کی ذمہ داریاں بھی تو زیادہ ہوتی ہیں نا. تو یہ آل عمران 110 میں آپ پڑھ رہے ہیں. اب یہ دائی کے کام شروع کر لیتے ہیں ہم, کہ کون کون سے دائی کو ایز اے دائی کیسے ہمیں جیسے معاشرے میں رہنا ہے تو ہمیں کن کن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے اور کیا اس کے رسپانس ہیں, یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ آل عمران 28 میں یہ بتایا کہ بھئی یہ جو کفار کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا, اب اتنی دنیا اس وقت نان مسلمز ہیں, اتنے کافر ہیں, تو ان کے ساتھ شائستگی سے بات کرو, لیکن ان سے قلبی رجحان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر سورہ آل عمران 74 میں بھی ہم نے پڑھا. سورہ آل عمران 74 میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کو اب کچھ ایسے شخص ہیں جو برے ہیں, ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ برا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس برے آدمی میں سے بھی اگر برے کو زیادہ برا کا ہو تو اور برا بن کے دکھا دے گا نا, تو اس میں سے اچھائی کا پہلو ڈھونڈو تاکہ اس کو اپنی غلطی ریئلائز ہو اور وہ اس طرح سے بات سنے. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی برا شخص ہے اس میں اس کے اچھائی کے پہلو ڈھونڈو. اچھا, پھر انعام 52 ہم نے پڑھا. انعام 52 میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب ایک دائی اپنی بات پہنچاتا ہے اس کا کام ہے بات پہنچا دینا. اب اگلا جو حساب ہے نا وہ اس کے کھاتے میں نہیں آتا ہے. یعنی جو دعوت پر ایمان لا رہے ہیں اور جو اس کی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں, اب یہ حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی ایک دائی کا کام ہے کہ اس کو اپنی بات پہنچانی ہے, یعنی کہ یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. بیسکلی کام کیا ہے؟ اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے. تو اس میں اگلے حساب کتاب وہ ہمارے اس میں نہیں آتے, وہ آگے اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ ٹھیک ہے جو اس کو ایمان لا رہا ہے اور جو نظر انداز کر رہا ہے وہ حساب کتاب دائی کے اس میں نہیں آتا. دائی کا کیا کام ہے؟ اس کو بات آگے پہنچانی ہے. پھر اگلا اہم ہم نے نقطہ پڑھا ہے سورہ نساء 140, سورہ انعام 68, دونوں سیم. سورہ نساء 140, سورہ انعام 68, سیم آیات ہیں آلموسٹ. اچھا, اس میں کیا ہے؟ اب ہر طرح کی محفل ہوتی ہے, اس محفل میں ہم بیٹھ رہے ہیں, اس محفل میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں, یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا, آفاقیہ کا مذاق ہم نہیں اڑاتے ہیں. آفاقیہ نہ ہم سورج کا مذاق اڑاتے ہیں, نہ ہم چاند کا, نہ ستاروں کا, نہ زمین کا. ہم کس کا کرتے ہیں؟ آیات انفسیہ کا مذاق اڑا لیتے ہیں. کسی کی ناک کا اڑا دیا, کسی کے قد کا, کسی کے رنگ کا, کسی کے خاندان کا, کسی کی باتوں کا. تو اس چیز سے بچیں. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ جہاں ان آیات کا مذاق اڑایا جائے تو وہاں سے اٹھ جاؤ. پھر جب منتظر رہو, اب کیونکہ بات تو پہنچانی ہے, پھر منتظر رہو جب وہ بات اپنا ٹاپک بدل لیں تو دوبارہ بیٹھ کے اپنی بات کسی نہ کسی اس سے کنٹینیو کریں. دیکھیں, ہمیں ہر وقت تو ہر طرح کے لوگ نہیں ملتے, بعض لوگ نہیں سننا چاہتے, تو ان لحاظ سے بھی بتا دیا گیا کہ جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے تو اٹھ جاؤ, لیکن منتظر رہو حالات اس طرح کی چینج ہو تو پھر ان کو دوبارہ سے جوائن کر لو. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد آپ سورہ اعراف پہ ہی آ جائیں, آج والا. اچھا, سورہ اعراف اس میں ہم اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ یہ حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, یہ جن کا ہم نے پڑھا ہے, یہ سارے دائی ہیں, یہ سارے اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام پہنچا رہے تھے نا. اس وقت میں انہوں نے تمام اللہ کے پیغام آگے پہنچائے, تو ان کا کیا رسپانس ان کو ملا یہ ہم دیکھیں گے کہ جب یہ تبلیغ کی جاتی ہے تو یہ رسپانس ہی ملیں گے. یعنی ہم اس طرح سے مینٹلی پریپیئر رہیں کہ یہ والا رسپانس آگے سے ملتا ہے, تو اس میں ایز اے دائی پھر کیا کام کرنا ہے. اب ہم حضرت نوح سے شروع ہوتے ہیں. حضرت نوح ہم نے سب سے پہلے پڑھا ہے نا. حضرت نوح کو دیکھیں, ان کے معاملے میں کیا تھا, جتنے بڑے سردار تھے انہوں نے مذاق اڑایا.
यानी कि उसका मजाक उनका उड़ाया गया। अच्छा, हजरत हूद के मामले में क्या था? हजरत हूद के मामले में ये था कि उन्होंने कहा कि हमें तो लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, यानी कोई वही नहीं है, कोई ऐसे पैगाम नहीं है उन पे, बल्कि झूठ उनको उन्होंने कहा कि हमें गुमान है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये ना अभी आराफ की आयतों में से ही मैंने ली है। अच्छा, हजरत सौले से क्या हुआ? हजरत सौले के टाइम पे उस वक्त जो सरदार थे उन्होंने तकब्बुर किया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अच्छा, हजरत लूत के साथ क्या मामला हुआ? हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला हुआ कि उनको कहा गया, वो होता है ना कि हाँ भी तुम तो बहुत नेक बन रहे हो, तुम बहुत नेक बन रहे हो तो निकल जाओ यहाँ से। देखे, ये इनको कहा गया। हजरत शुएब को क्या कहा गया? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के वक्त में सरदारों ने तकब्बुर किया और उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि या तो हम तुम्हें बस्ती से निकाल देंगे या तुम वापस हमारे रस्म रिवाज को फॉलो करो। ठीक है ना? देखिए, इख्तलाफ तभी होता है कि वो जो पीछे से रवायात और नजरियात चलते आ रहे हैं ना, उन पे फिर उंगली उठती है कि भाई ये गलत है, ये अल्लाह का हुक्म है, जो एक इंसान नहीं मानता। वो आम इंसान कहता है नहीं, हमारे आबा अजदाद गलत थे क्या? ठीक है ना? तो उस पे हजरत शुएब वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा या तो तुम निकल जाओ या फिर हमारे रस्म रिवाज को ही अपनाओ जो पीछे से चले आ रहे हैं। अच्छा, फिर हमने हजरत मूसा का पढ़ा, तवील सिलसिला पढ़ा सूरह आराफ में। अच्छा, हजरत मूसा को कहाँ भेजा गया? फिरौन के पास भेजा गया। फिरौन कौन है? अब यहाँ आप लोग जहन में रखें, फिरौन की जब हम पढ़ते हैं 103 से 171 आयत पे, तो हमें क्या पता चलता है? फिरौन टाइप इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। अच्छा, ये कौन से वाले होते हैं? इन्होंने बात नहीं सुननी होती, इनको बात बदलना आती होती है। यानी एक हक बात कही जा रही है तो ये हक बात नहीं सुनेंगे, ये बात को बदलते रहेंगे। ये फिरौन का ये वाला मामला था कि ये इस तरह के लोग भी फिर आपको एज अ दाई ऐसे लोग भी मिलेंगे। अच्छा, इसकी बात मैं आपको थोड़ी सी समझाती हूँ। सूरह आराफ 123 में, सूरह आराफ 123 में जब वो मोजे दिखाए गए, अच्छा, फिर वो हजरत मूसा का मोजा, वो अजदहा था, उसने सबको निगल लिया। उसने निगला तो इसने क्या, इसने सिचुएशन समझ के ये कहा कि ये पूरा ड्रामा था, ये आए, इन्होंने मोजा दिखाया और तुम सीधे में गिर गए। हालांकि वो हक था, लेकिन इस तरह के इवल माइंडेड जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, ये किस तरह के होते हैं? इन्होंने बात नहीं सुननी होती, ये क्या करते हैं? ये बातों को बदल देते हैं सारे के सारे। यानी एजा दाई इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है जिनके एतराज यही होते हैं जो इन रसूलों के साथ, देखिए हम रसूलों के मामलात पढ़ रहे हैं इस वक्त, कि ये इस तरह के मामलात हैं जो दाई फेस करता है, कि कहीं उसको निकाल दिया जाता है, कहीं उसको कहा जाता है तुम तो बड़े पाक पास बन रहे हो, और कहीं इस तरह के फिरौन का क्या मामला था, ये बात बदल देता है। यानी ये हक बात नहीं सुन रहा, बल्कि इसने सिचुएशन समझ के फौरन अपना इविल माइंड वो इस्तेमाल किया इसने। ठीक है ना? अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभी हमने जो पढ़ा इसमें जो अभी सूरह आराफ में ही, कि कुफारे मक्का का माज़अल्लाह क्या कहते थे? वो कहते थे कि आप पे तो साया हो गया, यानी 40 साल से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, अब ये जो कर रहे हैं ना बातें, तो जरूर इन पे साया हो गया, ये गारे हिरा जाते हैं ना तो इसलिए। तो ये देखें, ये तमाम मामलात हमें सूरह आराफ में मिलते हैं। और अब इसको हैंडल कैसे करना है? ये सूरह आराफ 199 अभी पढ़ी है ना हमने, कि अल्लाह ताला ने कहा इन तमाम मामलात में, अब ये तो तुम्हें, यानी इसमें कहने का ये मतलब कि दाई जब अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है तो ये लोगों का रिस्पॉन्स होता है, यानी ये मिलेगा। ये जब मिलेगा तो तुमने क्या करना है? ये तमाम मुखालफिन की जितनी सख्तियां हैं, ये सब कुछ है, ये तमाम जो हमने पढ़े हैं अभी, इसमें अफू और दरगुजर से काम लो। नंबर 2, नेकी और भलाई का हुक्म देते रहो, यानी तुम्हारा काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, वो तुम करते रहो। और जाहिल यानी ये इस तरह के लोग होते हैं, इनसे एराज करो, बात पहुंचाई, अगर कोई इस तरह के मामलात हैं तो खामोश रहो और इनसे एराज कर दो। ये हमारे दाई के कंप्लीट हो गए। अब आ जाएं अपने आज सूरह आराफ हम कंप्लीट पूरी रिव्यू कर लेते हैं एक दफा। चलें, सूरह आराफ जो है ये स्टार्ट करते हैं। ये पहले है मक्की दौर की सूरत है, राइट। अनाम आराफ, आज हमारे ये दोनों जोड़े कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह, अभी इसी को जहन में रखें, सूरह अनाम और आराफ हमारे ये दोनों मक्की जोड़े थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, सूरह आराफ में है अत-तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, हमें मिला क्यों? हमने रसूलों का भी पढ़ा, हमने कौमों का भी पढ़ा और उनके आए हुए अजाब का भी पढ़ा। ठीक है। अच्छा, सूरह आराफ किस नाम से है? आराफ का मतलब है असहाबे आराफ, यानी वो लोग जिनके जन्नत या दोजख में दखूल यानी दाखिल होने का फैसला मुअख्खर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके नेकी और बदी का पलड़ा इक्वल होगा, तो वो आराफ वाले कहलाए जाते हैं। आयत नंबर 1, हरूफ मुक़त्तात से ये वाली सूरत शुरू हुई, अलिफ लाम मीम स्वाद। ये आप लोग जहन में रखें, 29 मुकामात कुरान के हैं जो कि हरूफ मुक़त्तात से शुरू होते हैं। लेकिन सूरे आराफ और आगे जाके सूरे रात जो हम पढ़ेंगे, रे आइन दे दाल रात, ये 2 सूरतें हैं जहां 4 हरूफ मुक़त्तात से शुरू होती है। आयत नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की दौर में, देखें ये वही वाली बात है, हिजरत से
پہلے کی صورت ہے, تو 11-12 سال گزر چکے ہیں, تو یہاں آپ کے دل کو پریشانی ہو گئی تھی کہ آیا کیا میں بات نہیں صحیح پہنچا رہا, جو کہ یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں. ٹوٹل 150 بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں قرآن کے ذریعے سے اور ایمان والوں کو یاد دہانی کروائیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 3. اب آیت نمبر 3 کیا ہے؟ عام لوگوں سے خطاب ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہے تو اپنے نا قرآن میں خود پہلے پیج سے شروع کیا کریں کہ ہم نے یہ پڑھا تو یہ ریوائز ہو جاتا ہے. ویسے بھی آگے رمضان آ رہا ہے, آپ لوگ یہی قرآن سے پڑھیں تاکہ اب آپ پڑھیں تو آپ سمجھ کے پڑھیں. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے عام پبلک, پورے عام لوگوں سے خطاب کیا گیا کہ وحی الہی کی پیروی کرو. وحی الہی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. آیت نمبر 4 التذکیر بایام اللہ. آیت نمبر 5 جب اس دن قیامت کے دن جب عذاب دیکھ لیں گے نا, تو عذاب دیکھ کے امتیں کہیں گی کہ ہمارے رسول تو آئے تھے, انہوں نے ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی, لیکن ہم نے ہی انکار کیا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں, انسان اپنی آج صرف ضد کی وجہ سے نہیں اللہ کا کہنا مانتا. قیامت کے دن وہ کہیں گے ہاں ہوا تھا لیکن ہم نے ہی انکار کیا. اب آج کیا ہوتا ہے؟ آج دنیا دکھ رہی ہوتی ہے, وہ دنیا کے چکر میں اللہ کا نہیں کہنا مانتے. یہاں نہیں مانتے, جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اس وقت دیکھیں پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہے. جیسے ہی قبر میں جائیں گے دیکھیں آنکھ سارے حقائق روشن ہو جائیں گے کہ یہ دنیا تو دارالامتحان تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت امتیں کیا کہیں گی کہ ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. آئے تھے آنکھیں کھولنے والے رسول, آئے تھے. اور یہاں اپنا بھی دیکھتے رہا کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ہر بات پہنچا دی ہے, ہمارے پاس پہنچ گئی ہے یہ قرآن بھی اور احادیث بھی. آیت نمبر 6 فلسفہ رسالت پر ہے. پیغمبروں پر یہ بہت بھاری اور حساس ذمہ داری ڈالی جاتی ہے, یعنی اللہ کا پیغام رسول پہ پہنچا, رسول نے پیغام امت کو پہنچا دیا. آخرت میں امتوں کا بھی حساب ہوگا اور رسولوں کا بھی حساب ہوگا. رسولوں سے سوال کیا جائے گا تم نے میرا پیغام پہنچایا, امت سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام قبول کیا کہ نہیں کیا. یہاں ہم اپنے رسول کا بھی دیکھ لیتے ہیں. حجت الوداع کے موقع پر شہادت کی انگلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اٹھائی اور پکارا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب. اب پہنچائے وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ذمہ داری ہے امت کے پاس کہ دیکھیں آج اللہ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ امت کے تمام وہ لوگ جو ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ آج آپ اور میں اس قابل ہیں کہ اس قرآن کو سمجھیں, اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ نے دی. اور ہم یہ امت کے جو لوگ جیسے ڈاکٹر اسرار کو ہم کر رہے ہیں, اللہ ان کو بھی بہت زیادہ ان کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے جس ذمہ داری سے یہ پورا بیان القرآن یہ دیکھیں پیش کیا, ریپرزینٹ کیا ہے, انہوں نے ایسے کیا کہ دیکھیں ہم ویژلائز کر پاتے ہیں. تو یہ وہ ذمہ داری ہے جو امت اب پوری کری ہے. تو آپ کی اور میری بھی یہی ذمہ داری ہے جو قیامت کے دن آپ سے اور مجھ سے سوال کیا جائے گا. یہ دنیا کے لوازمات جمع کرنے کا سوال نہیں کیا جائے گا, یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کا پیغام کتنا آگے پہنچایا, کیونکہ تم امت محمدیہ کے فرد بھی تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہم پہ ڈبل ذمہ داری ہے, انسان پلس مسلمان پلس یہ ذمہ داری. تو یہ آیت نمبر 6 ہے فلسفہ رسالت. ٹھیک ہے نا. نبوت کمپلیٹ ہو گئی ہے, رسالت قیامت تک جاری رہے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک چلنی ہے. آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریضے کی ادائیگی میں کیا ابو جہل کا کردار تھا, کیا ابو لہب کا کردار تھا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 8 پہ آ جائے. آیت نمبر 8 اور 9 کہ دیکھیں قیامت کے دن اب یہ عمل ہی تو ہے, ہم نے جہاں سے صرف عمل لے کے جانے ہیں, تو ان اعمال میں ریاکاری والے عمل یہ اس طرح کے یہ جو سارے اعمال ہیں یہ بے حیثیت ہیں. صرف اعمال صالح کاؤنٹ کیے جائیں گے جو خالصتاً ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. وہ پلڑے میں کاؤنٹ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تولے جائیں گے. آیت نمبر 10 دیکھیں تمہاری اور تمہاری آئندہ نسلوں کی ساری ضرورت کا سامان اس دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی ضرورت کی تمام چیزیں کھانا پینا رکھا ہوا ہے, اور اللہ نے کہا تمہاری نسلوں کا بھی رکھا ہوا ہے. اچھا پھر اہم موقع آتا ہے آدم و ابلیس کا. یہ آپ لوگ پکا یاد کر لیں, پورے قرآن میں 7 مقامات ہیں جس میں آدم اور ابلیس کا یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں. پہلا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ آیت 29 سے 39. سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ جو دنیا ہے, دنیا عرضی کی خلافت انسان کو دی جائے گی. ٹھیک ہے نا. ساری دنیا میں انسان ہے اور اس دنیا کو چلانے کے لیے علم کی ضرورت ہوگی. تو یہ دنیاوی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے علم, یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں نا یہ بھی ہے. بس اس علم کے ساتھ آپ یہ ریویلڈ نالج مت بھولیں, وہ ایکوائرڈ نالج ہے جو میری دنیاوی تعلیم ہے. یہ قرآن ریویلڈ نالج ہے. ٹھیک ہے نا. ان دونوں کو لے کے چلتے ہیں تو بیلنس رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا, ہمیں ان 7 مقامات میں پتہ چلتا ہے نا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا کہ انسان کو خلافت دی گئی اور دنیا چلانے کے لیے علم کی ضرورت تھی, علم دے دیا گیا.
اب آپ نے سیکنڈ ٹائم یہ پڑھا ہے سورہ آراف آیت 11 سے 25 تک. اچھا اس میں کیا تھا؟ شیطان جسے آج نگاہوں سے پوشیدہ ہے ویسے ہی آدم و حوا کے سامنے تھا. یہ اس لیے کلیئر کرنا ضروری ہے کہ وہ مکالمات ہمیں لگتے ہیں وہ مکالمات نہیں ہے. جیسے آج شیطان ہمیں وسوسہ ڈال رہا ہے ایسے ہی آدم و حوا کو بھی اس نے وسوسہ ڈالا تھا. اچھا پھر ہمیں کیا پتا چلا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے درمیان جو پہلا سیکچول ایکٹ تھا وہ سورہ اعراف کی آیات سے ہمیں پتا چلا. اچھا شجر ممنوعہ جیسی انہوں نے کھایا تو ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں. اچھا پھر کیا ہم نے پڑھا اس میں کہ شیطان نے مہلت مانگی ہے کہ اے اللہ تو جب مہلت دے میں اس اولاد آدم کو, ہم اولاد آدم ہے نا, اولاد آدم کی گھات میں بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑوں گا. اور کہاں بیٹھوں گا یہ یاد کرے, اس نے کہا میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا. اللہ کا سیدھا رستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ اس قرآن کو کہتے ہیں. یہ قرآن ہی صراط مستقیم ہے. تو اب آپ اپنا اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ آخر ہم کیوں قرآن نہیں پڑھ رہے تھے, ہمیں شیطان نے کہاں کہاں اس معاملے میں رکھا, کیونکہ اصل صراط مستقیم قرآن ہی ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے. ٹھیک ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آیت نمبر 26 دیکھیں. دور جاہلیت میں مرد اور عورتیں برہنہ طواف کیا کرتے تھے اور اس کو اعلیٰ درجہ سمجھتے تھے. تو ہمیں کیا پتا چلا؟ یہ لباس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. لباس کی اہمیت پر جو آیت ہے وہ آیت نمبر 26 ہے. اچھا پھر 27 28 29 30 31 پہ آ جائیں. 31 کیا ہے؟ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. یعنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. نماز پڑھو تو تمہارا لباس اچھا اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. چلیں 32 33 34. اچھا جن کا کچھ نہیں لکھا ہوتا وہ آپ لوگ ایزیلی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. آیت نمبر 35 پر آ جائیں. 35 بہت اہم آیت ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس میرے رسول آتے رہیں گے, جو میرے رسولوں کی دعوت کے جواب میں تقوی اختیار کرے گا دیکھیں نہ وہ خوف میں ہوگا نہ وہ غم میں ہوگا. ٹھیک, یعنی کہ ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں, اتباع ٹھیک ہے نا, پیروی کریں گے تو ہم نہ اس دنیا میں خوف اور غم ہوگا نہ آخرت میں خوف اور غم ہوگا. اب آ جائیں 36 37 38 کی طرف. اچھا 38 آیت جو ہے پچھلی آنے والی جو پچھلی نسلیں ہوتی ہیں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہیں گے اے اللہ یہی ہے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا, یعنی تم آباء و اجداد کی غلط روایات پہ قائم تھے وہی تم نے اگلوں کو سکھا دی. تو تمہیں بھی عقل دی تھی, تم نے کیوں آباء و اجداد کی پیروی کی. رائٹ. آیت 38 جو ہے. 39 40 کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے, یعنی کہ ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہے؟ اہل جنت کی ابتدائی مہمان نوازی یہی ہوگی. یہ ہم نے پہلے بھی کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہی جنت اور دوزخ کی جو ابتدائی مہمان نوازی ہے وہ اہل جنت کی اسی دنیا میں ہی ہوگی. پھر اہل جنت درجہ بدرجہ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے جبکہ اہل جہنم یہیں کہیں رہ جائیں گے. آیت نمبر 41 42 43. اچھا پھر وہ اصحاب اعراف کا پورا ڈیٹیل سے ہم لوگ ٹل 53 تک چلے جائیں. ٹھیک ہے. 41 سے اور آپ لوگ 53 تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم لوگ سارا اصحاب اعراف کے بارے میں پڑھا تھا. پھر 54 پہ آ جائیں. 54 میں ہے کہ یہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنائے ہیں. آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ سے عاجزی میں اور چپکے چپکے دعا کریں. 56 57 58. اچھا اب آپ لوگ یہ اپنے قرآن پہ نشان لگائیں. حضرت نوح کے بارے میں ہم نے پڑھا جو انسانیت کے پہلے رسول ہیں. یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ دیکھیں جب احادیث پڑھتے ہیں نا, جب حشر کا معاملہ ہوگا, حشر مینس قیامت کا دن جب سارے جمع ہو جائیں گے, حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے کرنا, تو اس دن جب تمام نسل انسانی کھڑی ہوگی تو اس میں ہائی لائٹ کیا جائے گا. تو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا نا اب کہ ہمیں پتا ہوگا بھی ہمیں دنیا میں ہم نے قرآن میں پڑھا کہ بھی حضرت نوح جو ہے وہ انسانیت کے پہلے رسول ہیں جبکہ حضرت آدم جو ہے وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے 59 سے 64 پڑھا آیت. پھر ہم نے حضرت ہود کا پڑھا 65 سے 72. پھر ہم نے حضرت صالح کا پڑھا 73 سے 79. پھر ہم نے حضرت لوط کا پڑھا. حضرت لوط کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. 80 سے 84. پھر ہم نے حضرت شعیب کا پڑھا 85 سے 93. پھر ہم نے 94. اچھا 94 اہم آیت ہے. 94 میں ایک خاص اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کا ذکر ہے. ایک وہ کون سا قانون ہے؟ جب کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا جاتا ہے تو قوم کو پہلے مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ اس کی بات سنے. کیوں سنے؟ کیونکہ ایک عام نظر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں جو خوشحال لوگ ہیں نا وہ نئی نصیحت سنتے, وہ اس طرف نہیں آتے ہیں جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے, بلکہ پہلے مصیبت یا تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ رسول کی بات سنیں. وہ ایسا ماحول بنایا جاتا ہے, پیدا کیا جاتا ہے.
اور اگر اس کے باوجود بھی قوم اپنی ضد پر اڑی رہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ غیر معمولی نعمتوں سے نواز دیتا ہے کہ اب یہ ڈھیٹ تو ہو ہی گئے ہیں, اب ان کو ڈھیل بھی دے دو. یہ ڈھیل دے دی جاتی ہے, اب کیا ہے, اب انہوں نے برباد تو ہونا ہی ہے, اب یہ نافرمانیوں کی آخری حدوں تک بھی پہنچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ رکھے. یہ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے بہت نوازا ہے, جس کو جتنا نوازا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہے. رائٹ, چلے اب آگے آ جائیں. 95 سے 102 آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے, کلیئر ہو جائے گا. 103 سے 171 یہ پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, جو فرعون کا, اور یہ پورا بنی اسرائیل کا ہم نے پڑھا ہے. پھر 172 کی طرف آ جائیں. 172 یاد رکھیں آپ لوگ, عہد الست ہے, آپ کا اور میرا وہ عہد جو تخلیق اول یعنی آپ کی اور میری ارواح نے لیا ہے. یعنی دیکھیں جنودم مجندہ, اسی لیے وہ میں نے لکھا تھا کہ لشکروں کے لشکر, وہ اس وقت بھی نسل انسانی ساری تھی. یعنی آپ اور میں, عالم ارواح کا جب معاملہ تھا, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آخری بندہ, تمام ارواح نے جو عہد لیا اس کو عہد الست کہا جاتا ہے. رائٹ, اور جو حشر کا میدان ہوگا اس میں آپ اور میں جسم کے ساتھ ہوں گے. ابھی اس میں جسم نہیں تھے, یہ ارواح کا معاملہ ہے. اور یہ جو ہم نے عہد لیا خود شعوری سیلف کانشیسنس کے ساتھ لیا ہے. سیلف کانشیسنس کس کو کہتے ہیں؟ سیلف کانشیسنس اس کو کہتے ہیں کہ میں, میرا وجود, جیسے میں ہوں تو مجھے اپنا احساس ہے, جیسے میری ماں, میرا باپ, ٹھیک ہے نا. یہ اب جانور جو ہوتا ہے نا, حیوان, اس کے پاس کانشیس ہوتا ہے, لیکن اس کے پاس سیلف کانشیس نہیں ہوتا. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ میری ماں, یہ میرا بچہ, یہ میری بیٹی ہے. جانور کو نہیں پتا ہوتا. کانشیس وہ ہوتے ہیں, ہم سیلف کانشیسنس ہیں. تو اس خود شعوری کے ساتھ ہم نے وہ عہد لیا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر 173 میں, اچھا یہ جو نبیوں سے عہد لیا گیا, یہ آپ لوگ اپنی یادداشت اپنی ذہن میں رکھیں, آل عمران 81 میں, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ عہد کیوں اس لیے لیا گیا؟ یہ عہد اسی لیے لیا گیا ہے کہ اب ہم دوبارہ جب جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ہم نے گمراہ کیا, ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے 172 173 میں ہے. 174 175 پھر ذہن میں رکھیں, بنی اسرائیل کا وہ شخص بلعم بن باورا جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. پھر 175 میں آ جائیں کہ بلعم بن باورا کون تھا؟ عابد تھا, زاہد تھا, عالم شخص تھا, لیکن تقوی والا تھا. اس نے اپنی نفسانی خواہشات کے جب وہ پیچھے پڑا تو کیا ہوا, شیطان نے پھر اس کو شکار کیا اور شیطان نے اس کو برائی کی آخری منزل تک پہنچا دیا. پھر 176 کی طرف آ جائیں. 176 آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو آج میرا وجود ہے یہ دو حصوں سے بنا ہے, ایک میرا روحانی وجود ہے, ایک میرا جسمانی وجود ہے. روحانی وجود جو آیت نمبر 172 پڑھ کر آئے ہیں. اچھا جسمانی وجود کیا ہے؟ یہ لذتوں بھرا ہوا ہے, یہ ہے جس کو ہر وقت ڈیمانڈنگ وجود جس کو ہم کہتے ہیں, جو میرا جسمانی وجود ہے, جس کو کھانا پینا سیکس یہ سارے کس کے ہیں؟ یہ جسمانی وجود کے ہیں. اب یہ دو وجود ہے جس سے انسان بنتا ہے, روحانی وجود جو ابھی آیت پڑی, اور یہ جو جسمانی وجود 176. اب انسان سے کیا ہوتا ہے, جو انسان جو شخص اپنی ان حیوانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کی جیسی دی ہے کہ کتا جو ہوتا ہے وہ ہر وقت زمین سونگتا رہتا ہے. اس کا پیٹ بھرا ہے وہ تب بھی زمین سونگ رہا ہے, وہ خالی پیٹ ہے اس کو عادت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی فطرت کے اندر ڈال دیا ہے. تو اللہ نے اس انسان کو, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے اندر روح ہے, ہمارے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے, اس کے باوجود جب ہم اپنے حیوانی وجود کو پریفر کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کتا ہر وقت زمین سونگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جبکہ اللہ نے ہمارے کیا مسجود ملائک بنایا ہے, ہمارے اندر روح ہے, ہمیں یہاں ایک مقصد سے بھیجا ہے. مقصد بھولا تو پھر کیا ہے, ٹھیک ہے مجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ حیوان کو تو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا نا کہ وہ کھائے پیے اور مر جائے. تو انسان بھی یہی کرے کہ کھائے پیے مر جائے, تو اس کی مثال اس جیسی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس نے اپنے روحانی وجود کو پہچانا ہی نہیں. 177 178 پھر 179 پہ آ جائیں. 179 میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے جنوں انس. تو میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں, بلکہ یہ دو مخلوق ہے جن کو اللہ نے شعور دیا ہے, اور یہ وہ ہیں جن کو اختیار ملا ہے اپنی مرضی سے اچھے اور برے کام کرنے کا. تو ان کی پکڑ بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ان کو آنکھ کان دیے ہیں, اس کے باوجود پھر بھی یہ ہدایت نہیں حاصل کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے, چوپایوں سے بھی بدتر ہے. بھئی حیوان کا تو کام ہی یہی تھا, اس کو تو اللہ نے بنایا ہی اسی مقصد سے تھا. ہم انسانوں کو بنایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے دکھاتے, ہم اللہ تعالیٰ سے عہد پورا کرتے. تو یہاں پر جب ہم اپنے حیوانی وجود کے پیچھے پڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم چوپایوں سے بھی بدتر مخلوق بن جاتے ہو. 180 میں آ جائیں, اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو, ٹھیک ہے. 199 جو بھی ہمارے سبق میں آ گیا, دائی کی باتیں ہم نے پڑھی کہ دائی کے لیے اہم کیا ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام لے, نیکی اور بھلائی کا حکم دیتا رہے, اور جاہل اور جذباتی مزاج کے لوگوں سے اراض کر لے.
201 دیکھیں، متقی لوگ اگر کبھی بھی شیطانی وسوسوں میں آتے ہیں یا دل میں کوئی بھی اس طرح کا خیال آتا ہے وہ فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 202 کہ ٹھیک ہے شیطان کا جو دوست بنے گا تو شیطان تو اس کو آخری حدوں تک ہی پہنچائے گا۔ 203 پہ آ جائیں کہ کفار کا کیا مطالبہ تھا کہ ہمیں نئے نئے معجزات دکھائے جائیں۔ 204 پہ آ جائیں، 204 میں ہے کہ قرآن جب بھی پڑھا جائے تو اس سے غور سے سنو اور توجہ سے سنو۔ پھر آ جائیں آیت نمبر 205 کی طرف، اپنے رب کو عاجزی سے یاد کرو اور خوف سے یاد کرو۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اعراف 55 اور 205 دونوں۔ پھر 206 بہت ہی خوبصورت، یہ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت کی آیت ہے۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہے تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، تلاوت جو کرے وہ بھی سجدہ کرے، لیکن آپ اور میں اس وقت ترجمہ قرآن کر رہے ہیں نا، ہم ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں، تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ جب ترجمہ سے بھی پڑھ رہا ہو تو وہ ضرور سجدہ کرے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں ہماری سورہ اعراف کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره